السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں سمینہ جنت کی لکھی ہوئی اے دل تو بتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لو اسٹوری بہت پسند آئیں گی۔ جس طرح آپ نے پچھلی کہانیوں کو پیار دیا، اس کہانی کو بھی پیار دوں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ریڈ کلر کی ساڑی میں ملبوس، سادہ سی جویلری پہنے، پیروں میں ہیل چڑھائے، پنک لپسٹک لگائے، لائٹ سے میک اپ میں وہ ظلم ڈھا رہی تھی۔ ساری پارٹی میں دھوم مچی ہوئی تھی، پر وہ ایک طرف سب سے الگ خاموش کھڑی تھی، اسے اپنے ارد گرد کے ماحول سے جیسے کوئی غرض بھی نہ ہو۔ اتنے میں پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں برانڈڈ گھڑی پہنے، پاؤں میں بوٹ پہنے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ کین یو ڈانس وتھ می پلیز؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نظریں جھکائے پوچھتا ہے۔ پہلے وہ گھبرا جاتی، پھر ادھر ادھر نظریں گھما کر اسبات میں سر ہلا دیتی اور ڈانس کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کتنی خوبصورت ہیں؟ آپ کی آنکھیں، آپ کے لب، آپ کی خاموشی، آپ کی سادگی، سب بہت خوبصورت ہے۔ وہ نظریں جھکائے صرف کپل ڈانس کر رہی تھی۔ آپ کا نام؟ اس نے اسے گھماتے ہوئے پوچھا۔ ردھا۔ ردھا نے ڈگمگاتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ آپ کا نام بھی بالکل آپ کی طرح بہت خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے۔ اتنے میں ردھا پر پانی کا مگ گرتا ہے اور وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھتی ہے۔ نیدا، یہ کیا حرکت تھی؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی، ردھا نے کہا۔ آپی، آپ ادھر خواب دیکھتی رہے، ادھر امی آج بہت غصے میں ہیں، نیدا نے بتایا۔ تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ ردھا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ادھر بیٹھو، میرا خواب تو تم نے توڑ ہی دیا ہے، ادھر آؤ تمہیں اپنا خواب سناؤں۔ ردھا نے نیدا کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے خواب میں ایک راجکمار کو دیکھا، وہ راجکمار جو صرف اور صرف میرے لیے بنا ہے، وہ جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور جس سے میں بھی بہت پیار کروں گی۔ ردھا خواب بتاتے ہوئے خوابوں کی دنیا میں جا رہی تھی۔ آپی، یہ نہ راجکمار صرف خوابوں میں ہی ہوتے، کبھی ان ناولز کی دنیا سے باہر آ کر حقیقی زندگی میں بھی دیکھے۔ نیدا نے پاس پڑے ٹیبل پر سے ناولز کی بک اٹھاتے ہوئے کہا۔ نیدا اٹھ کے جانے لگی۔ اوہ ہاں، آپی امی کہہ رہی آ کے روٹیاں بنا دے، آج آپ کی باری ہے۔ نیدا نے مڑ کے کہا۔ ہاں ہاں جاؤ، تمہیں اور امی کو تو میرے ناول سے ہمیشہ ہی مسئلہ رہا ہے، آ رہی ہوں۔ سارا موڈ آف کر دیا۔ ریتا جو بلیک شلوار قمیض میں ملبوس کھلے بالوں کو کیچر میں قید کرتی، دوپٹہ لیتی جوتا گھسیٹتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس لمبا قد، چوڑی جسامت، ہاتھ میں گھڑی پہنے اور بائیں ہاتھ میں بریسلٹ پہنے، بالوں میں کھیڑی پہنے وہ بہت ہینڈسم، ڈیشنگ اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ اپنے آفس میں لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نظریں جمائے اور بہت مصروف نظر آ رہا تھا۔ اچانک دروازہ ناک ہوا۔ کم ان، ریان نے کہا تو اس کی سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ سر، وہ کلائنٹس آ چکے ہیں، احمد نے بتایا۔ اوکے، انہیں بٹھاؤ، میں آتا ہوں، ریان نے بتایا۔ اوکے سر کہہ کر احمد چلا گیا۔ ریان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور ایک لمبا گہرا سانس لیا۔ میٹنگ اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ تو مسٹر ریان، ڈیل ڈن؟ مایا نے پوچھا، جو ایک بہت بڑی بزنس وومن تھی۔ ڈن، ریان نے مختصر جواب دیا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، امید ہے نیکسٹ ٹائم بھی ہم آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ مایوسی نہیں ہوگی آپ کو ہمارے ساتھ کام کر کے؟ مایا نے کہا، جو کہ ریان کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کر ریان کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ قصور مایا کا بھی نہیں، اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ لڑکے پر تو کوئی بھی فدا ہو سکتی ہے۔ آپی، آپ نے ناول پھر اٹھا لیا؟ نیدا جو کسی کام سے ردا کے روم میں گئی، ردا کو ناول میں گم دیکھ کر بولی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو میں نے سارا کام کر لیا ہے، ردا بیزار سی بولی۔ آپی، آپ نے پھر ناول اٹھا لیا؟ نیدا جو کسی کام سے ردا کے روم میں گئی، ردا کو ناول میں گم دیکھ کر بولی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو میں نے سارا کام کر لیا ہے، ردا بیزاری سے بولی۔ ہاں ہاں آپی، کوئی کام نہیں ہے، بس امی آپ کو کسی کام سے بلا رہی ہے، نیدا نے بتایا۔ وہ جو ابو کے دوست نہیں، انکل دانش، انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا ہے، نیدا نے بتایا۔ ردا مسکرائی، ناول کی بک بند کی اور امی کے پاس پہنچ گئی۔ امی، آپ نے بلایا؟ ردا نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بیٹھو، انیسا نے کہا۔ ردا پاس کرسی کھینچ کر اس پہ بیٹھ گئی۔ بیٹا، تمہارے ابو کے دوست ہیں نا دانش، انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے ریان کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، یہ تصویر ہے اس کی، کہتے ہوئے انیسا نے ایک ہینڈسم اور ڈیشنگ لڑکے کی تصویر ردا کے ہاتھ میں تھمائی۔ جی امی، کہتے ہوئے ردا
اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ریتا تصویر لے کے اپنے روم میں چلی گئی۔ ناول کی بک میں ریان کی پک رکھ کے اسے غور سے دیکھنے لگی اور مسکرانے لگی۔ تو تم ہو میرے ہیرو، میری زندگی کے راجکمار، نیدا نے تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ نیدا اندر آتے ہوئے شرارتی موڑ سے پوچھا اور تنزیہ مسکرانے لگی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ریتا نے نیدا کی بات ریپیٹ کی اور نظریں چرانے لگی۔ ناول پڑھ رہی ہوں اور کیا کر رہی ہوں، ریتا نے جواب دیا اور ناول کی بک کھول کے ناول پڑھنے لگی۔ اچھا جی، تو ناول بٹ کے احمد ولید کے بارے میں سوچ رہی تھی یا ریان بھائی کے بارے میں؟ نیدا نے پھر شرارتی طنز کیا۔ کسی کے بارے میں نہیں، میں تو ناول پڑھ رہی ہوں، ریتا نے شرماتے ہوئے کہا۔ ویسے احمد ولید یا ریان بھائی؟ نیدا نے پوچھا۔ بھلا ان دونوں کا کیا مقابلہ، ریتا نے کہا۔ ویسے میں جانتی تھی آپ ہی کہ آپ کا ووٹ احمد ولید کو ہی جائے گا، نیدا نے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ریتا نے کہا۔ اوئے ہوئے آپی، آپ تو بڑی بے وفا نکلی، ریان بھائی سے رشتہ ہوتے ہی احمد ولید کو بھول گئی، نیدا نے شرارتی موڑ میں کہا۔ ویسے ہی کیا بدتمیزی ہو رہی ہے، ریتا نے سیریس ہوتے ہوئے کہا۔ بتا دے آپی، نیدا نے کہا۔ تم نا مجھ سے بہت برا پٹنے والی ہو، ریتا نے کہا۔ یہ غلط بات ہے آپی، نیدا نے کہا۔ کچھ غلط نہیں، ریتا نے پھر کہا اور نیدا چلی گئی۔ اچھا جا رہی ہوں، کہتے ہوئے نیدا چلی گئی۔ اور ہاں، یہ دروازہ بند کرتی جانا، ریتا نے کہا۔ نیدا کے جانے کے بعد پھر ریتا نے ریان کی پک اٹھائی اور خواب دیکھنے لگی۔ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہم کہیں سمندر کے قریب کھڑے اور رومانٹک پیار بھری باتیں کر رہے۔ ریتا نے سوچا، پر مجھے تو شادی سے پہلے پیار کرنا ہے، پھر شادی کرنی ہے۔ اچانک ریتا نے ریان کی پک اٹھائی اور پک سے ریان سے کہنے لگی۔ احمد، ریان نے پکارا۔ جی سر، احمد نے انتہائی عزت احترام سے جواب دیا۔ اس کمپنی کے ساتھ بس یہی ڈیل ڈن ہے کی ہے، نیکسٹ ٹائم خیال رہے، ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنی، آفر آتے ہی ریجیکٹ کر دینا ہے، ریان نے انتہائی رعب سے کہا۔ جی سر، اوکے ڈن، احمد نے کہا۔ ایک پرسنل سوال پوچھ سکتا ہوں سر، احمد نے اجازت چاہی۔ پوچھو، ریان نے شائستگی سے کہا۔ سر، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ میرا مطلب، آپ پہ اتنی لڑکیاں دیوانی ہیں، آج بھی مایا جی آپ کی اور کھینچی جا رہی تھی، آپ کو کیسے لائف پارٹنر چاہیے؟ احمد، مجھے یہ عشق محبت سے نفرت ہے، زندگی میں پیار محبت کے علاوہ بھی بہت کام ہے، میں ارینج میرج پر یقین رکھتا ہوں اور اس کے لیے بھی میں ابھی تیار نہیں ہوں، انفیکٹ میں تو ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، بٹ ڈیڈ چاہتے ہیں کہ اب میں شادی کر لوں، اور ان لڑکیوں کی تو تم بات ہی نہ کرو، انہیں بھی بس ٹائم پاس چاہیے ہوتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے محبت، پھر بے وفائی، اور کچھ عرصے بعد ان کو کسی دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، ریان نے احمد کو بتایا اور ایموشنل سا چہرہ بنا لیا۔ یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، ریان نے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ اینی ویز، سمجھ گئے نا کیا کرنا ہے؟ ریان نے پوچھا۔ جی سر، احمد نے جواب دیا۔ سر، کیا آپ نے محبت کی تھی؟ احمد نے پوچھا۔ محبت تھی یا بیوقوفی، پتہ نہیں، بس اب میں اس ٹاپک پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا، ریان نے کہا۔ اوکے سر، کہتے ہوئے احمد چلا گیا۔ ریان نے سگریٹ لگائی اور سلگانے لگا۔ ہیلو ڈیڈ، کیسے ہے؟ ریان نے گھر میں انٹر ہوتے دانش صاحب کو سلام کیا، جو کہ گارڈن میں اکیلے بیٹھے تھے۔ فائن، تم سناؤ بیٹا، آفس میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ دانش نے جواب دے کے سوال کیا۔ جی ڈیڈ، سب اچھا چل رہا ہے۔ ڈیڈ، آپ سارا دن گھر اکیلے ہوتے، آپ اپنے دوستوں کو بلا لیا کریں یا خود ان کی طرف چلے جایا کریں، ریان نے پریشان ہوتے کہا۔ اب کیا کرنا ہے اس عمر میں کمپنی لے کے، بڑھاپا آ گیا اور بڑھاپا ایک حقیقت ہے، اس عمر میں اکیلے ہی رہ جاتے۔ ہاں، اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو اور بات تھی، اب تو قبر کی تیاری کرنی چاہیے، اللہ اللہ کرو اور سانسیں گن کے زندگی گزار دو، دانش نے کہا، جو کہ ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ اوکے ڈیڈ، میں تھوڑا ریسٹ کر لوں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں، ریان کہتے ہوئے اٹھنے لگا۔ بیٹھو بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، دانش نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی بولے ڈیڈ، میں سن رہا ہوں، کہتے ہوئے ریان بیٹھ گیا اور دانش کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، بہت پرانے اور اچھے دوست ہیں، وسیم شاہ،
ان کی بڑی بیٹی ہے، نام تو مجھے یاد نہیں، میں سوچ رہا ہوں انہیں کسی دن ڈنر پہ بلا لے، اس بہانے تم ایک دوسرے سے بھی مل لینا۔ دانش نے اپنی بات مکمل کی۔ لیکن ڈیڈ، ریان ابھی بول ہی رہا تھا کہ دانش نے بات کاٹی۔ لیکن کچھ نہیں، تم نے ہی کہا تھا نا کہ تمہیں کوئی نہیں پسند اور تمہیں میری پسند پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم مل لینا اس لڑکی سے، بہت اچھی، پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے۔ اس طرح میری تنہائی کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو جائے گا، اور پھر تمہیں بھی تو ایک دن شادی کرنی ہی ہے تمہیں بھی تو ایک دن شادی کرنی ہی ہے نا، تم میرے جیتے جی کر لو، نہیں تو میں بھی تمہاری ماں کے پاس چلا جاؤں گا، دل میں بیٹے کی خوشی کی حسرت لیے، پھر مناتے رہنا خوشیاں۔ دانش نے ایک لمبی تقریر کی۔ ریان نظریں جھکائے سنتا رہا۔ ڈیڈ، ریان نے پکارا۔ ہاں بیٹا بولو، دانش نے شائستگی سے کہا۔ ماں بہت یاد آ رہی ہے، بہت پیار کرتے تھے آپ ان سے۔ ارے بیٹا، تمہاری ماں تو میری زندگی تھی۔ پیار تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ہم تو ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے۔ تمہاری ماں اور میری شادی سے تمہاری دادو خوش نہیں تھی، اور دونوں کو خوش رکھنے کے چکر میں کسی کو بھی خوش نہ رکھ پایا۔ دانش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈیڈ آپ رو رہے ہیں؟ ڈیڈ میں نے تو بس ویسے ہی پوچھ لیا، آئی ایم سوری۔ ریان نے اپنے باپ کو روتا دیکھا تو کہنے لگا، بہت جلدی تھی تمہاری موم کو جانے کی، بہت جلدی، مجھے چھوڑ کے چلی گئی، کاش میں بھی اسی کے ساتھ مر جاتا، پر مجھے تیری صورت میں ایک خوبصورت نشانی دے گئی۔ کہنے لگی، اس کا بہت خیال رکھنا، دانش نے بتایا۔ ریان کی موم کی ڈیڈ ریان کی پیدائش پہ ہی ہو گئی تھی۔ ڈیڈ، آپ نے زندگی تنہا گزار دی، جب موم کی ڈیڈ جوانی میں ہی ہو گئی تھی تو آپ نے دوسری شادی کرنے کا کبھی سوچا نہیں؟ ریان نے سوال کیا۔ رضیہ میری زندگی تھی، میرا سرمایہ تھی، اس کے بعد میں تو کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انفیکٹ تمہاری دادی چاہتی تھی کہ ان کی بھانجی ان کی دوسری بہو بنے، اس کی شرط یہ تھی کہ پھر میں صرف اس کا شوہر بن کے رہوں، تمہیں بھول جاؤ، اور میرے پاس رضیہ کی آخری نشانی تم ہی تھے، تم سے الگ رہ کے میں زندہ بھی کیسے رہ سکتا تھا؟ دانش نے بتایا۔ ریان کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔ لو یو ڈیڈ، ریان نے کہا اور دانش کے گلے لگ گئے۔ تو بس پھر کل شام میں انہیں ڈنر پہ بلا لیتا ہوں، تم کل آفس سے ہاف ڈے چھٹی لے لینا، دانش نے کہا۔ ایز یو وش ڈیڈ، ریان نے بیزاری سے کہا۔ انیسہ بیگم، وسیم نے پکارا۔ جی جی بولے، میں سن رہی ہوں۔ دانش نے ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، وہ کہہ رہا تھا ہمارے گھر کوئی خاتون تو ہے نہیں، ورنہ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ لینے آتے، تو آپ لوگ آ جائے، اسی بہانے بچے بھی ایک دوسرے سے مل لیں گے، جان لیں گے ایک دوسرے کو۔ تو جمعہ والے دن ان کے گھر ڈنر پہ ہمیں جانا ہے، کہہ رہا تھا ایک ہفتے تک اس کی آپا آ جائیں گی تو منگنی کی رسم ادا کر لیں گے۔ وسیم نے اپنی بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، میں ساری تیاری کر لوں گی، انیسہ نے کہا۔ ساری تیاریاں مکمل ہیں نا نورے، کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جی بڑے صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں، سب مکمل ہے، سارا کام میں نے اپنی نگرانی میں کروایا ہے۔ چلو اچھا ہے، یہ ریان کہاں رہ گیا، ابھی تک نہیں آیا؟ 1 گھنٹے تک وہ لوگ نکلنے والے ہیں، دانش نے کہا۔ آج اپنے ڈیڈ کی خوشی کے لیے میں زندگی میں آگے بڑھنے لگا ہوں، رشتہ ہو گیا ہے میرا، 1 سال تک شادی بھی ہو جائے گی، پر تمہارے دیے زخم نہیں بھرے آج تک۔ آج بھی وہ دن جب یاد آتا ہے تو پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، جس دن تم نے سب کے سامنے مجھے جھوٹا بنا دیا تھا۔ بے وفا ہو تم، آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ آل گرلز، سب ایک جیسی ہوتی ہے، بے وفا، مطلب پرست۔ ریان موبائل میں ایک لڑکی کی تصویر کو کھولے اس سے باتیں کر رہا تھا اور سگریٹ پی رہا تھا، جب ہی رنگ ٹون بجی۔ ڈیڈ کالنگ۔ ریان نے کال ریسیو کی۔ جی ڈیڈ، بیٹا کہاں ہو تم؟ کہا تھا نا جلدی گھر آ جانا، آج جمعہ ہے، 1 گھنٹے تک وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، دانش نے کہا۔ جی ڈیڈ، آپ فکر نہ کریں، ان کے آنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں گا، ریان نے تسلی دی۔ ان کے آنے سے پہلے نہیں، ابھی آؤ گھر بیٹا، 100 کام ہیں، جلدی آ جاؤ، دانش نے پھر کہا۔ اوکے ڈیڈ، میں 10 منٹ میں آیا۔ ندا دیکھو ندا تیار ہوئی کہ نہیں، دیر ہو رہی، نکلنا ہے، انیسہ نے ندا پہ حکم صادر کیا۔ میں ریڈی ہوں موم،
گرین کلر کی لانگ فراک پہنے جس پہ گولڈن رنگ کا کام ہوا تھا، گرین جھمکے پہنے، ہاتھ میں بریسلیٹ اور چوڑیاں پہنے، پیروں میں خصا پہنے، بالوں کو فرینچ چوٹیاں میں قید کے لائٹ سے میک اپ میں وہ بہت حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بچی، اللہ پاک بری نظر سے بچائے، انیسا نے کہا، ردا کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ واہ اپی آج تو ظلم ڈھا رہی، آپ دیکھنا ریان بھائی تو بس دیکھتے رہ جائیں گے۔ ندا نے کہا، ہو گیا اب چلیں؟ ردا نے شرماتے ہوئے کہا۔ مسٹر وسیم کی فیملی مسٹر دانش کے گھر پہنچ چکی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ان پر پھولوں کی بوچھار کی گئی۔ السلام علیکم، آؤ میرا یار آیا ہے۔ دانش نے انتہائی خوشی سے ویلکم کیا اور وسیم کے گلے لگا۔ اور کیسی ہے بھابھی آپ؟ اندر آئے۔ آؤ میری گڑیا کیسی ہے؟ دانش نے ردا کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ کیسی ہو بیٹا؟ ندا کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اندر آئے۔ دانش انہیں لاؤنج میں لے گیا۔ اور سناؤ وسیم، کیسے ہو؟ کبھی ملتے ہی نہیں، بہت مصروف ہو یار۔ دانش نے کہا، کیا بتائے بھائی، مصروفیات ہی اتنی ہیں۔ خیر اب تو یہ دوستی رشتہ داری میں بدل رہی ہے، اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا، وسیم نے بتایا۔ ہاں 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 یہ تو تم نے ٹھیک کہا، دانش نے کہا۔ اور بھائی ریان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، وسیم نے سوال کیا۔ ہاں وہ ریان ابھی آیا ہے آفس سے، تو تیار ہو رہا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا، دانش نے بتایا۔ اچھا آج تو جمعہ ہے نا، تو ہاف ڈے کی چھٹی نہیں ہوتی؟ وسیم نے پھر سوال کیا۔ ہاں ہاں چھٹی تو ہوتی ہے، پر آفس کا سارا کام دیکھنا وغیرہ سب اس نے ہی تو سنبھالا ہوا ہے، میں تو کب سے گھر بیٹھا ہوں، دانش نے بتایا۔ واہ بھائی ماشاء اللہ بڑا سمجھدار بچہ ہے، وسیم نے تعریف کی۔ اتنے میں کولڈ ڈرنکس پیش کی گئی۔ آپ لوگ ڈرنک کریں، میں ذرا آتا ہوں، کہتے ہوئے دانش اٹھ کر ریان کے روم میں گئے۔ ریان کے روم کا دروازہ ناک ہوا۔ ہاں آ گئے وہ لوگ، میں آتا ہوں، جسٹ 5 منٹ، ریان نے جواب دیا۔ ریان بیٹا میں ہوں، دروازہ کھولو، دانش نے آواز دی۔ ڈیڈ آپ؟ ریان نے دروازہ کھولا۔ ڈیڈ میں بس آ ہی رہا تھا، ریان ایک دم سے ڈر گیا، جو کہ ابھی تک بالکل تیار نہیں تھا۔ ریان بیٹا آپ کے انکل اتنی بار آپ کا پوچھ چکے اور آپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے، بیٹا کتنی غلط بات ہے، تمہارا باپ وہاں جواب دے دے کے تھک چکا ہے کہ بس ابھی آیا اور آپ دانش نے انتہائی ڈس اپوائنٹ ہو کے کہا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، بس میں یہ پہن کے آیا، جلدی آؤ۔ اب کی بات دانش کے چہجے میں غصہ تھا۔ 2 منٹ بعد ریان سیڑھیوں سے اترتا ہوا ان کی طرف بڑھا، وائٹ شرٹ، بلو پینٹ کوٹ، بال جیل سے اچھی طرح سیٹ کیے ہوئے۔ آپی واہ یار، جیجو تو بہت ہینڈسم ہے، ندا نے ریان کو دیکھ کے ردا کے کان میں کہا۔ ردا نے اشارے سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور نظریں چرا کے انہیں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، ریان نے وسیم کو سلام کیا اور گلے ملا۔ السلام علیکم آنٹی، ریان نے انیسا کے سامنے سر جھکا کر سلام کیا۔ انیسا نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ ریان نے نظریں جھکائے، ردا کو سلام کیا، ندا کو ہاتھ ملا کر سلام کیا اور دانش اور وسیم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گپ شپ ہوئی۔ میرا خیال ہے کھانا کھا لے، باتیں تو ہوتی رہیں گی، دانش نے کہا، اور سب ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے ردا جو کہ ریان کو دیکھ رہی تھی، اچانک ریان کی نظر ردا پہ گئی۔ لمبے سنہرے بال، گورا رنگ، سادگی، خاموش سی وہ لڑکی ایک حد تک ریان کو اچھی لگی، ردا کی معصومیت۔ جبکہ ریان کو دیکھتے ہی ردا نے نظریں جھکا لی۔ ریان بیٹا اور ردا جاؤ آپس میں بات چیت کرو، ایک دوسرے سے بات کرو، ایک دوسرے سے بات کرنے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وسیم نے کہا۔ جی بیٹا جاؤ، ردا کو لے کر گارڈن میں چلے جاؤ، بات کرو ایک دوسرے سے، دانش نے کہا، جس پر ریان ردا کو لے کر گارڈن کی طرف چلا گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ریان نے پوچھا۔ جی میں ٹھیک، آپ بتائیں، ردا نے پوچھا۔ فائن، ریان نے بتایا۔ اور آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ ردا نے پوچھا۔ ماسٹرز کیا تھا، پھر ڈیڈ نے آفس کی ذمہ داری دے دی، اس لیے آگے نہیں پڑھا، ریان نے بتایا۔ آپ کی ایجوکیشن؟ ریان نے پوچھا۔ جی میں نے BA کی ہے، ردا نے جواب دیا۔ گڈ، اور؟ ریان نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں،
آپ کی ہابیز؟ ریان نے پھر سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس گھر کا کام اور ڈائجسٹ وغیرہ وغیرہ، ردا نے بتایا۔ ہم ریان نے کہا، ایکچولی میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا، بٹ ڈیڈ کے مجبور کرنے پہ رضامند ہونا پڑا، ریان نے بتایا۔ یہ بات ردا کو ناکافی ناگوار گزری اور حیرت بھی ہوئی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے کوئی خاص وجہ؟ ردا نے پوچھا۔ نہیں، کوئی خاص وجہ تو نہیں، بٹ میں شادی کے لیے بھی ریڈی نہیں ہوں، ریان نے بتایا۔ او 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 صحیح، میں بھی چاہتی ہوں کہ کم سے کم 1 سال تو ہمیں ملے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے، آخر ساری زندگی کا سوال ہے، ردا نے بتایا۔ اس بات نے ریان کو الجھا دیا۔ وسیم کی فیملی واپس آ چکی تھی۔ آپی کتنا پیارا ہے نا ان کا گھر، ندا خوشی سے ردا سے کہا۔ آپی آپ کتنی خوش قسمت ہے، آپ کو ریان بھائی جیسا اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ لائف پارٹنر مل رہا ہے، اور اتنا پیارا گھر، ردا بہت پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ ردا کسی سوچ میں گم تھی جو ندا کی ایک نہیں سن رہی تھی۔ آپی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کہاں گم ہے؟ ندا نے ردا کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر سوال کیا۔ ہاں، کیا کیا کہہ رہی ہو؟ ردا خیالوں سے باہر آئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ ریان بھائی یاد آ رہے، کال ملاؤ، بات کرنی ہے۔ ندا نے جان بوجھ کر ردا کو تنگ کرنا شروع کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم نے یہ سب کم سوچا کرو اور اپنی پڑھائی پہ توجہ دیا کرو، ردا نے پیار میں ڈانٹا۔ آپی ایک تو آپ نے بھی نہ مجھے ایسے ٹریٹ کرتی ہے جیسے میں 10-12 سال کی بچی ہوں، ردا چڑھ کر بولی۔ اچھا بتائیں نا، کیا سوچ رہی تھی؟ ندا نے پھر سوال کیا۔ ندا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ریان کافی عجیب نیچر کا انسان تھا، عجیب سیریس ٹائپ کا تھا، جیسے وہ اس رشتے سے، اس شادی سے خوش نہ ہو، ایسے جیسے وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو۔ اس نے مجھے سے کوئی خاص بات بھی نہیں کی، بس جو میں پوچھتی وہی مجھ سے پوچھ لیتا۔ پتہ نہیں اس کی نیچر ایسی ہے یا کوئی اور بات ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ردا نے آخرکار اپنے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کا ذکر ندا سے کر ہی دیا۔ آپ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ضرور آپ کا وہم ہے اور کچھ نہیں، ندا نے تسلی دی۔ پتہ نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ سے انہوں نے صحیح سے بات نہیں کی، بس ویسے ہی مجھے یہ لگا کہ شاید وہ خوش نہیں۔ خیر میرا وہم ہی ہوگا، ردا نے کہا اور ریلیکس کیا۔ کیسی لگی ردا؟ میں نے کہا تھا نا، اپنے باپ پر یقین کرو، تمہارے لیے سب سے اچھی، خوش اخلاق اور سندر لڑکی ڈھونڈ کے لاؤں گا، دانش نے اتراتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک تھی بس، ریان نے منہ بنا کر کہا۔ ٹھیک ٹھیک چیزیں ہوتی ہیں، انسان نہیں، پسند ہیں یا نہیں؟ دانش نے پوچھا۔ ڈیڈ ابھی ابھی تو ملا ہوں، ایک ملاقات میں بھلا کیسا پتہ چلے گا کہ پسند ہے یا نہیں؟ ریان نے بیزاری سے بتایا۔ او جھلیا، میرا مطلب سی، اوئے کہندے نے نا، لو اٹ فرسٹ سائٹ، او ہویا کہ نہیں؟ دانش نے پھر سوال کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہاری ماں کو ایک شادی میں دیکھا تھا، مجھے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا تھا تمہاری ماں سے۔ تمہاری ماں کو تھوڑا ٹائم تو لگا مجھ سے پیار ہونے میں، پر ہو گیا۔ دانش ایسے ہی تھے، بات بات پر اپنی اور رضیہ کی لو اسٹوری کو یاد کرتے۔ ریان خاموشی سے سنتا۔ ہائے، ریان نے میسج کیا۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ردا نے پوچھا۔ ٹھیک، آپ بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ ریان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بزی تھی، بٹ اب فری ہوں، ردا نے بتایا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اس ویک میری پھپھو آ رہی ہے تو پھر منگنی کی رسم ادا کرنی ہے۔ ڈیڈ چاہتے ہیں آپ کی ساری شاپنگ ہماری طرف سے ہو، تو بس اور کچھ نہیں، بس آپ اپنی شاپنگ کر لیں اپنی مرضی سے، ریان نے کہا۔ اوکے، میں موم سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ اوکے، ریان نے میسج کیا۔ کچھ دیر بعد ردا نے میسج ٹیکسٹ کیا۔ آپ مجھے پک کر لیں، آپ شاپنگ کریں، میں ویٹ کرتا ہوں، ریان نے کہا۔ آپ ہی شاپنگ کروا دیں، ردا نے روکا۔ میں؟ ریان نے پوچھا۔ جی، میں آپ کی پسند کی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں، ردا نے شرماتے ہوئے کہا۔ اوکے، بٹ مجھے نہیں کرنی آتی وومن شاپنگ، ریان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئی تھنک یہ میکسی اچھی رہیں گی، ریان نے ایک لائٹ پنک کلر کی میکسی پہ نظریں جمائی، ردا کی رضامندی پوچھی۔ اوکے ڈن، یہی پیک کروا لیں، ردا نے کہا۔ میں نے تو بس سجیسٹ کی ہے، آپ دیکھ لیں، شاید آپ کو کوئی اور پسند آ جائے، ریان نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے بھی یہی پسند ہے،
ردا نے اصرار کیا، جی، جس پہ ریان کو کافی حیرت ہوئی۔ اس کے دل میں ردا کے لیے ایموشنز پیدا ہوئے۔ ایک بڑی ہیل والا جوتا لیا ردا نے ریان کی پسند سے، اور جویلری بھی ریان کی پسند سے لی۔ تھک گئے، چلے کچھ کھا لیتے ہیں، ریان نے گہرا سانس لے کر کہا۔ آخر ریان نے پہلی بار وومن شاپنگ کی تھی۔ دونوں پاس ایک کیفے میں چلے گئے۔ ویٹر پلیز، ریان نے ویٹر کو بلایا۔ آپ کریں آرڈر، ریان نے ردا کے سامنے مینو لسٹ رکھی۔ نہیں، جو آپ آرڈر کریں گے میں وہی کھا لوں گی، ردا نے بتایا۔ ریان کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں، ریان نے سوال کیا۔ جی پوچھے، ردا نے پرجوش انداز میں کہا۔ آپ نے کچھ بھی اپنی پسند سے نہیں لیا، ہر چیز میری پسند سے لی، یہاں تک کہ آرڈر بھی نہیں کیا آپ نے، یہاں بھی میری پسند کو آپ نے ترجیح دی۔ ریان نے حیرت سے پوچھا۔ ردا بس منہ نیچے کر کے ہنستی رہی۔ کیا آپ کو اپنی کوئی چوائس نہیں، آپ کی اپنی کوئی پسند نہیں؟ ریان نے سوال کیا۔ آپ کیوں ایسا سوچ رہے کہ ان سب میں میری پسند شامل نہیں؟ میں نے سب اپنی مرضی کا خریدا ہے، ردا نے بتایا۔ لیکن آپ نے تو سب مجھ سے چوز کروایا ہے، ریان نے پھر حیرت سے سوال کیا۔ یہی تو ریان، آپ ہے میری پسند، آپ کی پسند میری پسند، آپ کی چوائس میری چوائس ہے۔ میں نے ہمیشہ ایسے ہی ہمسفر کی خواہش کی تھی جیسے آپ ہے۔ میں چاہتی ہوں میں زندگی بھر اپنے ہمسفر کی پسند پہنوں۔ ہم اپنی پسند کی شاپنگ تو بچپن سے کرتے آ رہے، پر اپنی پسند کی پسند پہن کر جو خوشی ملتی ہے وہ تو اپنی پسند پہن کے بھی نہیں ملتی۔ ردا اپنے دل کی بات اپنے زبان پہ لا چکی تھی، پر ریان بیچارہ شرما رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے آپ جیسی اتنا پیار اور خیال رکھنے والی لائف پارٹنر ملیں گی۔ آئی ایم ویری لکی۔ ریان نے کچھ دیر بعد خاموشی توڑی۔ چلیے لنچ کر لے پھر چلتے ہیں، ریان نے کہا، اور دونوں لنچ کرنے لگے۔ ریان نے ردا کو گھر ڈراپ کر دیا، پر ردا نے ریان جیسے پتھر دل انسان کا دل موم کر دیا۔ ریان ردا کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہاں 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 ہاں، ابھی سے بھابھی نے تیرے دل پہ قبضہ کر لیا، کمال ہے، عرفان نے کہا لگایا۔ یار تجھے مذاق سوچ رہا ہے، میں سیریس ہوں، ریان نے سیریس ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، مجھے مذاق نہیں سوچ رہا، عرفان نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ میں تو داد دیتا ہوں بھابھی کو جس نے تیرا دل جیت لیا، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ اب کی بار عرفان نے سیریس موڈ میں بتایا۔ ہاں نا یار، مجھے بھی یہی بات حیران کر رہی ہے کہ جسے اتنا سالوں میں کوئی نہیں کر سکا، ردا نے ایک ہفتے میں کیسے کر لیا یار۔ اتنی معصومیت، اتنی سچائی، اتنی سادگی تھی اس لڑکی میں۔ ریان کی باتوں سے اس کے جذبات واضح تھے۔ چل کوئی نہ یار، بس قدر کری بھابھی کی، ایسے قدردان آج کل بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ میں کہتا تھا نا کہ ایک دن تیری لائف میں دعا سے بڑھ کے کوئی آئیں گی جو تجھے وہ پیار دیں گی جو تو ڈیزرو کرتا ہے۔ تو نے تو خواہ اپنی زندگی برباد کرنے کی ٹھان لی تھی، عرفان نے حوصلہ دیا، ساتھ میں اپنی تعریف بھی کی۔ ہاں بھائی، تجھ جیسے سچے دوست تو آج کل دیا لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، ریان نے طنز کیا۔ آج دانش کے گھر پھر بڑی چہل پہل تھی، نوکروں کی شامت آئی ہوئی تھی، سارا گھر بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ روم سیٹ کر دیے ہیں نا، آپا کے روم میں تازہ پھول رکھنے مت بھولنا، دانش نوکروں کو تلقین کر رہا تھا۔ صاحب آپ فکر نہ کرے، کوئی شکایت نہیں ہوگی، سلیم نے تسلی دی۔ اوئے تجھے نہیں پتا کون آ رہی ہے، میری اکلوتی بہن آ رہی ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی نا تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیں گی، دانش نے بتایا۔ چکن کڑھائی، کباب، بریانی سب تیار ہے نا؟ اب کی بار کک کی شامت تھی۔ جی صاحب، ابھی 1 گھنٹے تک سب تیار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دھیان سے پکانا سب۔ شام کے وقت تھا، گھر میں ایک لمبی گاڑی آ کر انٹر ہوئی اور گیراج میں جا کر کھڑی ہوئی، جس میں سے ایک اچھی خاصی ماڈرن خاتون باہر نکلی، جو تھی تو 35 کی پر اپنی فٹنس سے 25 کی لگ رہی تھی۔ پھر ایک ہینڈسم سا لڑکا جو تقریباً 20 کا تھا، وائٹ کرتا پائجامہ پہنے، خصہ پہنے، بہت ہینڈسم اور ڈیشنگ دکھ رہا تھا، باہر آیا۔ آئیے آئیے، آپ لوگوں کا ہی انتظار ہو رہا تھا، دانش نے خود ان کا ویلکم کیا۔ ریان نے افغان کو گلے لگایا اور پھوپھو سے ملا اور سب لاؤنج میں بیٹھ گئے، گپ شپ ہوئی۔ ردا ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی۔ اب تو جان چھوڑ دے اس کی، اب تو تیری شادی ہونے والی، کچھ گھرداری بھی سیکھ لے۔
انیسا نے ردا کو ڈائجسٹ پڑھتے دیکھا تو ڈانٹنے لگی۔ امی تو کیا کہتی ہیں، اب پڑھنا چھوڑ دو؟ ردا نے چپڑ چیڑ کر کہا۔ نہیں نہیں، شادی کے بعد شوہر کو پڑھ پڑھ کے سنانا، بہت خوش ہوگا نا وہ۔ انیسا نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے امی، ردا نے کہا۔ چل اٹھ اور اٹھ کے کھیر بنا، آئیڈیا برا نہیں ہے۔ اب کی بار انیسا تیش میں آ گئی۔ اچھا امی، آپ تو سیریس ہی ہو گئی، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کے جانے لگے۔ ارے ابھی تو شکر کر تیری ساس نہیں ہے، تیری ساس ہوتی تو پھر کیا بنتا تیرا؟ انیسا نے فکر مندی سے کہا۔ اچانک رنگ ٹون بجی، ریان کالنگ۔ ردا نے موبائل اٹھایا۔ ہائے، کیسی ہو ردا؟ ریان نے پوچھا۔ میں ٹھیک، آپ سناؤ؟ ردا نے جواب دے کر سوال کیا۔ فری ہو؟ ریان نے پوچھا۔ نہیں ابھی تو نہیں فری، 10 منٹ تک ہو جاؤں گی، ردا نے بتایا۔ کوئی بات کرنی ہے، کوئی کام تھا؟ ردا نے پوچھا۔ اگر کوئی کام نہ ہو تو کال نہیں کر سکتا؟ ریان نے پوچھا۔ نہیں آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ردا شرمندہ ہوئی۔ ارے کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، ردا ریان نے کہا۔ جی فری ہو کر ریڈی ہو جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آپ کو پک کرنے آ رہا ہوں، ریان نے بتایا۔ اوکے، میں امی سے پوچھ لوں، ردا نے کہا۔ ان کی فکر مت کرو، تم بس ریڈی ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں، ریان نے کہا۔ اوکے بابا، اب فون رکھو تاکہ میں کام ختم کر لوں، جب ہی تو ریڈی ہوگی، ردا نے کہا۔ اوکے سی یو، بائے، ریان نے کہا اور فون رکھا۔ ہیلو ریا، ہیلو، ریان نے عرفان کو کال ملائی۔ ہاں بول، عرفان نے پوچھا۔ یار میں نے تیری بھابھی کو بلا تو لیا، پر میں اسے بات کیا کروں گا؟ ریان نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ یار تو پاگل واگل تو نہیں، تو بھابھی سے کیا بات کرے گا یہ بھی میں بتاؤں؟ عرفان نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں یار، میرا مطلب وہ پوچھیں گی نا کہ کیوں بلایا، تو ریان نے بتایا۔ تو اسے پرپوز کر دے، کوئی اچھی سی جگہ پہ لے جا اور اپنے دل کی بات اسے کہہ دے، ویسے بھی تو بھابھی سے اسی لیے تو ملنا چاہتا ہے، عرفان نے کہا۔ ہاں یار، پر میں نروس ہو رہا ہوں، ریان نے نروس ہوتے ہوئے کہا۔ ریان تیرا کچھ نہیں ہو سکتا یار، جا کے کہہ دے اپنے دل کی بات، عرفان نے سمجھایا۔ اوکے یار، رکھتا ہوں، کہتے ساتھ ریان نے فون رکھا۔ السلام علیکم آنٹی، ریان نے انٹر ہوتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیریت؟ انیسا نے پوچھا۔ جی آنٹی، میں وہ ردا کو لینے آیا تھا، وہ ایکچولی کافی پینے جا رہے ہیں ہم، ریان نے بتایا۔ پر ردا تو کافی نہیں پیتی، انیسا نے کہا۔ ریان شرمندہ سا ہوا۔ اتنے میں ردا اوپر سے دوڑتی ہوئی آئی۔ امی ہم آئس کریم کھا لیں گے، ریان اور ردا نکل گئے۔ ریان ایک ہوٹل میں لے گیا۔ ریان یہاں ہم پہلے کبھی نہیں آئے، پھر آج یہاں کیوں؟ ردا چونکی۔ آپ آئے تو، ریان نے کہا۔ ردا چپ چاپ ریان کے پیچھے چل رہی تھی۔ ایک کمرے کے سامنے جا کر دونوں رکے۔ ریان یہاں تو بہت اندھیرا ہے، ردا نے کہا۔ ڈر لگ رہا ہے، ریان نے پوچھا۔ تھوڑا تھوڑا، ردا نے کہا۔ اندر انٹر ہوئے۔ انٹر ہوتے ہی ساری لائٹس آن ہوئی، چاروں طرف دیے جل رہے تھے اور بلونز پڑ رہے تھے۔ ردا نے ادھر ادھر دیکھا، ردا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ واو، اٹس ویری بیوٹیفل۔ اتنے میں ریان گلاب کا پھول لیے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ تمہاری آنکھیں، تمہاری پلکیں، تمہاری زلفیں، تمہارا چہرہ، تمہاری شانیں، تمہاری گردن، کلائیوں میں خنکتے کنگن، کمال ہو تم، کمال جانا، نہیں تمہاری مثال جانا، آئی لو یو مائی سویٹ ہارٹ، ول یو میری می، ریان نے پوچھا، جبکہ ردا کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ول یو میری می ردا، ریان نے اپنا سوال ریپیٹ کیا، جس پر ردا نے جذبات میں سر ہلا دیا اور گلاب کا پھول پکڑا۔ ریان کھڑا ہوا، ردا ریان کے سینے سے لگ گئی۔ آئی لو یو ٹو، ریان ان سب کی کیا ضرورت تھی، ہم آلریڈی فینسی ہیں، ردا نے شرماتے ہوئے کہا۔ ضرورت تو نہیں تھی، پر صرف تب تک جب تک تم صرف محبت نہیں ہوئی تھی، میں نے سوچا تھا میری ارینج میرج ہوگی، پر میں نے میری ارینج میرج کو بھی لو میرج میں بدل دیا۔ ردا، آج میں تم سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ریان نے بڑی ہمت جمع کرنے کے بعد ردا سے کہا۔ جی کہے، میں سن رہی ہوں، ریان نے ردا کی طرف کمر کر لی۔ ردا، آپ مجھے واپس زندگی کی طرف لائی ہے، ورنہ میں تو اپنی زندگی مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ اب اس زندگی میں کسی شمع کی امید باقی نہ تھی، پھر اچانک آپ میری زندگی میں آئیں اور میری اس بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیے، مجھ میں جینے کی آرزو پیدا کی۔ اب میں جینا چاہتا ہوں ردا، میں اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ردا خاموش سی سنتی رہی۔ ردا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟
ریان نے مڑ کر دیکھا، ردا آگے بڑھی، ریان کی ندامت بھرے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ ریان جسٹ ریلیکس، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کا سایہ بن کے، اور اب کسی نے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے بھروسہ، اعتبار، جو سچ کی بنا پہ ہوتا ہے۔ آج آپ نے مجھے سے سچ کہہ کر میرے دل میں اپنا مقام اور بھی اونچا کر لیا ہے۔ ردا نے پیار سے کہا، تھینک یو سو مچ ردا، آئی لو یو ا لاٹ، ریان نے کہا اور ردا کو گلے لگایا۔ جب ریان ردا کو گھر ڈراپ کرنے لگا تو دونوں دنگ کے دنگ رہ گئے۔ ڈیڈ کی گاڑی؟ ریان چونکا۔ تم بھی اندر آؤ نا، انکل ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، ردا نے کہا۔ ردا ریان اندر داخل ہوئے۔ ماشاء اللہ، آ گیا میرا بیٹا، کم سے کم باپ کو ہی بتا دیتے کہ میں سسرال جا رہا ہوں، دانش نے مزاحیہ موڈ میں کہا۔ توبہ توبہ، آج کل کے رسم و رواج، نہ منگنی نہ بیاہ نہ رخصتی تے کڑی منڈا کلے باہر گئے ہوئے نے۔ توبہ توبہ، حاجرہ نے کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ آپا ایک کراچیا ایتے اینی چھٹی گلا نو کوئی نہیں دیکھتا، دانش نے اپنی بہن کی بات کا جواب دیا۔ او پینڈے ہوئے شہر کی فرق پیندا، حاجرہ نے پھر کیا۔ اچھا تو منگنی کی رسم اس سنڈے کر لے، دانش نے پوچھا، جس پر سب نے رضامندی کا اظہار کیا۔ آج سنڈے تھا، آج ردا اور ریان کی انگیجمنٹ تھی۔ ہر طرف چہل پہل تھی، ریان کا گھر پتیوں اور لائٹس کی طرح ساتھ سجایا گیا تھا، ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا۔ ردا نے گولڈن کلر کا فراک پہنا تھا، گولڈن ہیل، ریڈ لپسٹک لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑے کچھ آگے اور باقی کمر پر تھے، جھمکے پہنے، ڈارک میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ جبکہ ریان نے وائٹ کرتا پاجامہ پہنے، گولڈن واسکٹ پہنے، گولڈن کلر کی کھیڑی پہنے، ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی پہنے، بالوں کو جیل سے اچھی طرح سیٹ کیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ریان نے ردا کو انگوٹھی پہنائی جس پر زوردار تالیاں ہوئی، ان پر پھول پھینکے گئے۔ ردا نے بھی ریان کو انگوٹھی پہنائی، سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور گلے ملے۔ ردا نے گرین کلر کا فراک پہنا تھا، کھلے بال، لائٹ سا میک اپ اور پیروں میں خصہ پہنے، وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اچانک افغان ندا سے ٹکرایا اور ندا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ دیکھ کے نہیں چل سکتے، اندھوں کی طرح چل رہے ہیں، ندا نے غصے میں کہا۔ افغان ندا کو دیکھنے میں اتنا مصروف تھا کہ وہ ندا کی بات سن ہی نہ سکا۔ ندا نے جب دیکھا کہ یہ تو اور ہی خیالوں میں گم ہے تو ندا خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اسٹیج پہ فوٹوگرافی شروع ہو چکی تھی، ندا ردا اور ریان کے ساتھ پکس بنوا رہی تھی۔ جبھی افغان اسٹیج کے پاس کھڑا تھا، جب ریان نے افغان کو دیکھا تو کہا، آجا یار تو بھی پکس بنوا لے ہمارے ساتھ۔ فوٹوگرافی ختم ہوئی، ردا ان سے ملو، یہ میرا اکلوتا کزن پھوپھو زاد بھائی ہے، ندا ابھی پاس کھڑی تھی، اور افغان یہ میری ہونے والی وائف ردا ہے، اور یہ میری اکلوتی کیوٹ سی لونگ سی کیئرنگ سی سالی ہے ندا، ریان نے تعارف کروایا۔ ندا، افغان نے ندا کا نام ریپیٹ کیا، جبکہ ندا نے منہ بنا کر منہ پھیر لیا۔ اب کھانے کا ٹائم ہو گیا، آؤ کھانا کھا لو، دانش نے بلایا، جس پہ سب ایک ساتھ کھانا کھانے لگے۔ افغان مسلسل ندا کی طرف متوجہ تھا، ندا اریٹیٹ ہو رہی تھی۔ آج سے ایک نئی لو اسٹوری کا آغاز ہوا تھا، شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دے وسیم بھائی، میں تو اکتا گیا ہوں اس اکیلے گھر میں رہ کر، چلو میری بیٹی آئیں گی، گھر میں کچھ رونق ہوگی، دانش نے وسیم سے کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، آپ کی امانت ہے ردا، آپ جب چاہے لے جائیں، وسیم نے کہا۔ چلو پھر بچوں سے پوچھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، دانش نے کہا۔ ہاں بھائی، ریان ردا کب کی ڈیٹ رکھے تم لوگوں کی شادی کی، دانش نے پوچھا۔ 2 مہینے بعد کی نہ رکھ لے ڈیڈ، ردا ریان دونوں ایک ساتھ بولے۔ اتنی جلدی کیا ہے، پھر آپ دونوں بتا دو اب کی بار، وسیم نے کہا۔ 3 مہینے بعد ٹھیک ہے، وسیم نے پوچھا۔ 6 ماہ بعد کر لیں گے ہم شادی، ردا اور ریان نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بتایا۔ اوکے بھائی، دانش اور وسیم نے رضامندی ظاہر کی۔ سب نے فنکشن خوب انجوائے کیا، سب سے زیادہ افغان نے ندا کے آگے پیچھے گھوم کر۔ اب سب مہمان گھر جا چکے تھے، ہمیں بھی اب اجازت دے دانش، وسیم نے کہا۔ آج یہی رک جاتے، دانش نے گزارش کی۔ نہیں یار، پھر کبھی ہم چلتے ہیں، وسیم نے کہا۔ چل پھر، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، دانش نے مرجھائے من سے کہا۔ اچھا بھائی، رک جاتے ہیں، وسیم نے حامی بھری۔
جب یہ دانش جس پہ دانش مسکرا دیا۔ آخر میری ایکٹنگ بھی کام آ ہی گئی، دانش نے کہا۔ ہاں، اب تم بھی جو بچوں کی طرح ضد کرو گے تو میں انکار کیسے کروں؟ وسیم نے کہا۔ انیسہ آج ہم یہیں رک رہے ہیں، وسیم نے بتایا۔ افغان بہت خوش ہوا جبکہ ندا کا منہ اتر گیا۔ آج سارا دن اس کو برداشت کیا، اب ساری رات بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ جیجو کا کزن نہ ہوتا تو میں بتاتی اسے، ندا بڑبڑائی۔ ریتا اور ریان بھی بہت خوش تھے، رات میں سب نے مل کر کافی ہلچل مچائی۔